أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 اور 29۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کافروں سے تعلقات کا معیار بیان فرمایا ہے کہ کافروں سے دوستی کس طرح سے ہونی چاہیے اور کس طرح کی دوستی کرنا ایسے لوگوں سے منع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافرین کو اپنا گہرا دوست بنا لیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت میں نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے اس آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ مومنوں کے مقابلے میں کافرین کو اپنا ولی نہ بنائے، اپنا دوست نہ بنائے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں دوستی سے مراد ایسی دوستی جو دلی محبت والی دوستی ہو، مسلمانوں کے مقابلے میں کافر سے زیادہ محبت ہو، اور کافر سے اس طرح سے محبت ہو کہ بظاہر بھی دوستی نظر آ رہی ہے اور دینی اعتبار سے بھی یہ سمجھا جائے کہ آپ کا دین صحیح ہے، آپ کا مذہب بھی صحیح ہے، ہمارا بھی صحیح ہے، آپ کا بھی صحیح ہے، آپ کے رسم و رواج بھی صحیح ہیں، ہم آپ کے رسم و رواج میں شریک ہوں گے، آپ کے دین کو ہم غلط نہیں کہیں گے۔ دوستی اس حد تک ہے کہ بظاہر تعلقات بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے دین کو بھی اچھا سمجھا جا رہا ہے، دین کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، ان کے شرک کو بھی درست مانا جا رہا ہے، ان کے رسم و رواج میں بھی باقاعدہ شرکت کی جا رہی ہے، اسے بھی جائز ٹھہرایا جا رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دوستی کے بارے میں فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنین کے مقابلے میں کافرین کو دوست نہ بنائے، ورنہ عام طریقے سے دوست بنانا، تجارتی پارٹنر بنانا، سفر میں ہم سفر بنانا، کسی چیز میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ جائز ہے۔ کافروں کے ساتھ ایسے معاملات درست ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت جس شخص کو آپ نے انتہائی اعتماد کے ساتھ راستہ بتانے والا متعین کیا تھا، اجرت پر لیا تھا، وہ شخص کافر تھا۔ حالانکہ کافر آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت میں اپنی حفاظت کے لیے اور حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچانے کے لیے جس شخص پر آپ نے اعتماد کیا وہ بھی کافر ہے۔ تو کافر پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دین کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور کسی کافر کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا دین کی وجہ سے۔ ہاں، شرارت کی وجہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے محلے میں میرا پڑوسی مسلمان ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، میں نے جا کر پولیس سے شکایت کر دی، یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے، اس کے ذریعے میں نے اس کو سبق سکھا دیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان کو سزا دینے کے لیے میں نے کافر کا استعمال کیا، مجھے غلط نہیں کہا جا سکتا، میں نے صحیح کام کیا ہے۔ مجرم کو سزا دینے کے لیے مسلمانوں میں سے جو غلطی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اگر کوئی کافر امن برقرار رکھتا ہے، جو حقدار ہے اس کو حق دلاتا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے اس ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہے، تو ہم کافرین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہندوستان میں تقریباً بہت سی چیزوں میں مسلمان یہ کر رہے ہیں، علماء اکرام بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ آج عدالتوں میں علماء، بڑی بڑی تنظیمیں جو جا رہی ہیں علماء کی، انہیں پتہ ہے ہم کس کا استعمال کس کے خلاف کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ دین کے نام سے نہیں کہ اس کا جو دین ہے میں اسے ناپسند اس کے دین کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور اس کا جو دین ہے میں اس سے محبت اس کے دین کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اس سے دینی اعتبار سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور آئے تھے تو آپ نے مدینہ کے کافر، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں سے اس بات کا معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی قوم مجھ پر حملہ کرے، نبی پر یا صحابہ پر، تو یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باشندے، کافر اور یہودی سب ہماری جانب سے لڑیں گے، ہماری حفاظت کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اگر کوئی قوم ان کافرین پر، مدینہ میں رہنے والے کافرین پر، مدینہ کے اطراف کے یہودیوں پر حملہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم نبی اور صحابہ ان یہودیوں کی حفاظت کریں گے۔ امن کا معاہدہ دنیاوی اعتبار سے تھا، یہودی مذہب کو قبول کرنے کے اعتبار سے نہیں تھا، کفر کا ساتھ دینے کے اعتبار سے نہیں تھا،
وہ ظاہری طور پر اپنے علاقے میں امن کو قائم کرنے کے لیے تھا. تو اس طرح سے کافرین سے معاہدہ کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی قوم آج کے زمانے میں کوئی ملک عربوں میں سے یورپی کسی ممالک کے بادشاہ سے یا اس کے صدر سے ہاتھ ملاتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمارے ملک کے بعض علماء واویلا مچانے لگتے ہیں. دیکھو وہ کافروں سے دوستی ہے، کافروں سے دوستی ہے. قرآن نے کہا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. کون سا تعلق ہے وہ کون سی دوستی ہے؟ اس دوستی کی وجہ سے وہ عرب ملک ان کے ملکوں میں اپنے علماء بھیج کر، اپنے مبلغین اور دعات بھیج کر اسلام کا کام کر رہے ہیں. ان کے ملکوں میں ان کے علماء سرکار کی طرف سے بہت سے قاصدین وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کا کام کر رہے ہیں، مساجد تعمیر کر رہے ہیں. جو تعلقات ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے تاکہ ہم کو دین اسلام کو عام کرنے میں آسانی ہو، تو ایسی دوستی تو بدرجہ اولا بہتر ہے. اگر کفار سے دوستی اس وجہ سے ہو رہی ہے تاکہ ان کے علاقے میں ہم کو دین کا کام کرنے میں آسانی ہو جائے، اس کا موقع مل جائے، تو یہی تو ہمارا مقصود بھی ہے. ایسی دوستی جو دوستی کفر سے محبت میں ہو، یہودیت سے محبت ہو، اسلام کے خلاف دیگر دوسرے مذہب کو یعنی کافر کے مذہب کو قبول کیا جا رہا ہو، یہ دوستی منع ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کافرین سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑی سی اور وضاحت کر دی. ایک تو عمومی طور پر دنیاوی اعتبار سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، تعلقات رکھ سکتے ہیں، تجارتی ان کا پارٹنر بن سکتے ہیں، ان کو بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں کی تعمیر میں ان سے مدد لے سکتے ہیں، ان کے گھروں کی تعمیر میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، سامان کی خریداری میں جیسے ہمارے گھر میں راشن لانا ہو تو کیا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے، ان کی دکان سے اگر ہم نے سامان خرید لیا تو ہمارے ایمان میں شک ہو جائے گا؟ نہیں. اگر کوئی شخص، کوئی کافر ہماری دکان پر آتا ہے سامان خریدنے کے لیے تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے چلے جاؤ یہاں سے، ہم آپ کو سامان نہیں بیچتے ورنہ کفر سے محبت ہو جائے گی؟ نہیں، یہ کفر سے دوستی نہیں کہا جاتا ہے اس کو، یہ دنیاوی تعلقات ہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ اختیار کرنا چاہتے ہو. کسی جگہ پر کافرین کا غلبہ ہے، کافرین کی تعداد زیادہ ہے، ان کی سرکار ہے، ان کے پاس قوت ہے، ساری چیزیں انہی کے ہاتھوں میں ہیں، مسلمان قلیل تعداد میں، کم تعداد میں ہیں، اور وہاں مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے کافروں کی تعریف کر رہے ہیں. اسلام کہتا ہے جائز ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى. اللہ یہ کہ آپ نے جو ان سے تعلقات ہموار کیے ہیں یہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے تجارت کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے اگر آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں دین کی حفاظت کے لیے تو ان کی تعریف کرنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو اچھا ماننے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بعض مرتبہ یہاں بھی دیکھا جاتا ہے
کہ بعض لوگ ہماری سرکار کے بہت سے بڑے بڑے عہدیداروں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے لوگوں کا جب نام لیتے ہیں تو نام میں عزت والا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن کافروں کا جب نام لیتے ہیں تو احترام سے عزت سے نام لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو اسلام سے زیادہ کفر سے محبت ہے؟ نہیں۔ بعض حالات میں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر ہمارے تھوڑے سے کچھ نرم زبان استعمال کرنے سے، احترام والی زبان استعمال کرنے سے اس آدمی کا دل نرم ہو جائے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائے، دینی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے سے باز آ جائے، تو یہی ہمارا مقصود ہے۔ اتنی نرمی سے اگر اتنا بڑا فائدہ ہمارا ہو رہا ہے تو یہ فائدہ ہمارا کیوں نہ ہو؟ اگر ہم نرم زبان استعمال کر کے اپنے علاقے میں مساجد کی تعمیر کروا سکتے ہیں تو یہ نرم زبان استعمال کرنے میں ہمیں کیا دقت ہے؟ شدت کی زبان استعمال کرنے سے اگر دین کا نقصان ہو رہا ہو، دین میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہو، مسلمانوں کی معیشت تباہ ہو رہی ہو، تو یہ دھمکی والی زبان استعمال کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ وہ یہ کہے کہ ہم ان سے جھکتے نہیں، ہم ان کی سنتے نہیں، ان کی مانتے نہیں، اگر اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو تب، اس کی وجہ سے ہمارے دین میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تب، مساجد کی تعمیر میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تب، نمازیں پڑھنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تب، تو بھی ہم اکڑے رہیں گے؟ طاقت تو انہی کے پاس ہے۔ تو آپ کو اگر تھوڑی سی نرمی اختیار کرنی پڑے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ جھکنا ہوا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ذلت ہو گئی، یہ سمجھنا یہ حکمت ہے، دین کی حفاظت کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، مسلمانوں کی جان کی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، ان کی معیشت، ان کی نوکریوں کی، ان کی تجارتوں کی حفاظت کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ یہ معمولی سی نرمی اختیار کرنے سے یہ اتنا بڑا فائدہ اگر ہو رہا ہو مسلمانوں کا اور اسلام کا تو میرے لیے بہتر ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اسلام پر ہمیشہ قائم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، چچا ابو طالب زندگی بھر کافر رہے، آپ ہمیشہ اسلام پر باقی رہے، چچا سے محبت اور چچا کی آپ سے محبت کی وجہ سے کبھی آپ نے اسلام میں کوئی نرمی اختیار نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے محبت کی خاطر تھوڑے دن کے لیے میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، یا کعبے کے سامنے نماز پڑھنا بند کر دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت روک دیتا ہوں، دعوت دین روک دیتا ہوں، اور کچھ آپ کے خداؤں کی تعریف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، آپ کو سکون مل جائے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سے خود سے ڈراتا ہے کہ کسی بھی جگہ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ دوستی میں، محبت میں، تعلقات میں آپ رب کو کہاں دھوکہ دے رہے ہو، کب دھوکہ دے رہے ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ واقعتاً دل سے اسلام کے مقابلے میں کفر سے محبت کر رہے ہو، کافر کے مسلمان کے مقابلے میں کافر سے اچھے تعلقات رکھتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جہاں تم نے حد سے تجاوز کر لیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں خود سے ڈرا رہا ہے، اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی جانب سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
اگر تم اپنے دلوں میں کوئی چیز چھپاؤ گے یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے. تو دلوں میں ہمارے کیا ہے، ان سے تعلقات رکھتے ہوئے کیا واقعتاً ان کے تعلقات میں ان سے وہ محبت ہے جو ایک مسلمان سے ہونی چاہیے اس کے اسلام کی وجہ سے، یا بظاہر ہم ان سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، صرف دنیا کے اعتبار سے، تجارتی تعلقات کے اعتبار سے، ہماری معیشت کے فائدے کے لیے، محلے کے مسلمانوں کے فائدے کے لیے، شہر کے مسلمانوں کے فائدے کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے فائدے کے لیے. مقصد ہمارا ان سے محبت ہے. ان سے محبت کی وجہ سے تھوڑی سی نرمی ہم نے ان کے سامنے اختیار کیا ہے. اگر یہ واقعتاً ہمارے دل میں ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اگر ظاہر بھی کرتے ہو آپ تو بھی اللہ جانتا ہے. یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم یا یورپ کے کسی ملک کا کوئی صدر سعودی عرب کا سفر کرتا ہے اور وہاں جانے کے بعد وہاں ان کا اچھا استقبال ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں وہاں کے لوگ بھی جب یہاں آتے ہیں تو ایک مثالی ان کا استقبال ہوتا ہے جو دنیا میں کسی بادشاہ کا نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے آپ میری زیادہ عزت کرو گے دنیا میں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری قوم دیکھ رہی ہے، آپ کی قوم دیکھ رہی ہے کہ سب سے زیادہ تعظیم آپ نے میری کی ہے، تو میں بھی تو کچھ آپ کی عزت کروں گا. جب اس طرح کی عزت دیکھی جاتی ہے وہاں پر کہ یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور انہیں پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے یا ان کا استقبال کیا جاتا ہے یا انہیں کچھ تحفہ دیا جاتا ہے، تو بہت سے علماء کرام روڈوں پر آ جاتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے قاتلین کی گلپوشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے قاتل کی گلپوشی ہو رہی ہے. یعنی اس طرح کے ہمارے علماء کرام باتیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہی انسان جب ان کے شہر میں آتا ہے یہ اس کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں، ان کے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان سے اچھے تعلقات رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض مرتبہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے، ان کے زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہی لوگوں کا استعمال کرتے ہیں. اور جیسے یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کا استقبال ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہودی ہیں. کبھی کبھار مسلمان آیتوں کا من کے حساب سے غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے یہودیوں کا طریقہ تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودی تورات میں کبھی کبھار اس کی آیتوں کو ہی بدلتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا آیتیں جہاں کے وہاں رہتی تھی اس کا مفہوم بدل دیتے تھے. یہی کام مسلمان علماء اکرام کر رہے ہیں. بعض مرتبہ وہ خود کسی غیر مسلم سے ملاقات کرتے ہوئے انتہائی گرم جوشی سے ملاقات کرتے ہیں. ان کے مدرسے میں اگر کوئی منتری چلا جاتا ہے تو باقاعدہ طلبہ کو، حفاظ کرام کو ایک لائن سے کھڑا کیا جاتا ہے کہ منتری صاحب آ رہے ہیں، سب استقبال کیجئے. علماء کھڑے ہیں، طلبہ کھڑے ہیں، حفاظ کرام کھڑے ہوئے ہیں ان کے استقبال میں، بڑے علماء آگے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ علماء گاڑی تک پہنچے ہوئے ہیں. ایسا منظر دکھائی دیتا ہے ان کے مدرسوں میں. اور یہی آدمی جب اس ملک سے عرب ملک کی کسی جگہ پر چلا جاتا ہے، وہاں کے بادشاہ پروٹوکول کے حساب سے جب وہاں ان کا استقبال ہوتا ہے تو یہی پورے علماء بازار میں آتے ہیں یہ کفر ہے، یہ یہودیت ہے، یہ فنا ہے، یہ فنا ہے.
یہ آیتوں کا غلط استعمال. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. جب تم نے استقبال کیا تھا تو کیا تم نے اس نیت سے کیا تھا کہ تم کو کفر سے محبت زیادہ ہے اسلام کے مقابلے میں؟ نہیں، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں. جب تم ان سے گلے ملتے تھے، پھولوں کے گلدستے پیش کرتے تھے، تو کیا ہم نے یہ سمجھا ان کے جتنے پر کہ تم کو اس کے کفر سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں، ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ نہیں، آپ بظاہر حالات کے حساب سے آپ ان کا استقبال کر رہے ہو تاکہ یہ لوگ ہماری قوم کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب کرسی ان کے پاس ہے، ساری چیزوں میں ہم کو ان کی جانب رجوع کرنا پڑے گا. تو ہم نے تھوڑی سی نرمی اختیار کر لی تو کیا ہوا؟ یہی چیز تو دنیا کے دیگر ملک بھی کرتے ہیں. لیکن ایسی آیتوں کا بعض لوگ غلط استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف غلط فتوی بھی دینے لگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین میں اور جہاں جہاں بھی جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. انسان کے دلوں کی حرکتیں، ان کی دھڑکنیں، ان کی نیتیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کسی بھی جگہ پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھوڑی سی بھی گڑبڑی کرو گے تو اللہ سے نہیں بچ پاؤ گے. یہاں زبان سے آپ چاہے جتنی ہیرا پھیری کر لو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں نہیں چھپا سکو گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو ایک نظام دے دیا کہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین یا آسمان اللہ نے بنایا ہے تو یہاں صرف مسلمان ہوں گے. سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ تمام کے تمام انسان اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری دنیا میں صرف مسلمان ہی رہتے. اللہ یہ جانتا ہے کہ یہاں دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی رہنے والے ہیں، لہذا مسلمان ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کیا طریقہ اپنائے؟ کیا ایک ایسی سرحد بن جائے دونوں کے بیچ میں کہ مسلمان ادھر آ جائیں اور غیر مسلم ادھر آ جائیں، ان کے تعلقات ان سے نہ ہو، ان کے تعلقات ان سے نہ ہو، یہ ان کا سامان استعمال نہ کریں، وہ ان کا سامان استعمال نہ کریں؟ کیا دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دنیا کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. مسلمان اگر مکمل طور پر کافروں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہر چیز میں ان سے الگ ہو جاتے ہیں، تو مسلمان اپنا نقصان کر رہے ہیں. آج بہت سی چیزیں جو ہم اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں کافروں سے خریدنی پڑ رہی ہیں. وہ چیزیں ہم کافروں سے لے رہے ہیں، اس میں ہماری کافر مدد کر رہے ہیں. انہی کے گھروں میں اسلام داخل کرنے کے لیے وہی لوگ مددگار بن رہے ہیں. آج کتنی چیزیں ہیں، سفر کے لیے بہت سی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، بنانے والے وہ لوگ ہیں. ایک دوسرے سے اتصال کے لیے، تعلقات کے لیے جو چیزوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کون سے عالم صاحب نے بنایا ہے؟ کون سے مسلمان نے بنایا ہے؟ کافروں نے بنایا ہے. ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، ہم نے اس کا استعمال کیا اور انہی کے ذریعے ان کے گھر گھر تک، ان کے ہاتھوں میں صبح و شام اسلام کا پیغام ہم نے پہنچا دیا انہی کے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے. تو اللہ نے یہ راستہ بتا دیا کہ آپ کو کافروں سے دور ہو کر نہیں رہنا ہے. جب مسلمان شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہے مکے والوں سے الگ تو نبی پریشان تھے.
جب شہر کے اندر آ گئے، کافروں کے درمیان میں رہنے لگے، سامنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی آپ پر بد کلامی کرتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں، کوئی دوسرا آتا ہے سن لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، ایک آتا ہے مارتا ہے، دوسرا آتا ہے مر جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، جب ساتھ میں رہو گے تبھی جا کے ہمارا دین پھیلے گا، اور ہمارے دین کی دعوت ہم عام کر سکیں گے۔ بائیکاٹ کرنے سے ہمارے دین کی دعوت میں ہمیں خود ہی پریشانی ہوگی۔ تو ان کے ساتھ رہنا بھی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بنانا بھی ہے، چونکہ وہ صرف دنیا ہی کو اہم مانتے ہیں، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ دنیا کے حساب سے تم تعلقات بنا لو۔ ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ آخرت کی فکر ہوتی تو وہ کچھ سوچتے، ان کے لیے ساری چیز دنیا ہی ہے۔ الدنیا جنت الکافر۔ اس لیے دنیا کے حساب سے آپ تعلقات بناؤ، اور ان تعلقات کے ذریعے ان کے گھروں میں دین کو داخل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حکمت کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، کافروں کے درمیان اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو حکمتیں، جو طریقے ہمارے لیے جائز ہیں، ان جائز طریقوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسلام کی دعوت عام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔